اللهم انقرأ سورة الفاتحة. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل كمال نعمة بولاية علي ابن أبي طالب عليه السلام. الصلاة والسلام على صاحب الدين والسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سیدنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابا القاسم محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين عذب الله عنهم الرجس أهل البيت طهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وبلايتهم وتشهيهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلی اللہ علیہ وسلم. اولنا بازار سے گزارش کی جاتی ہے ایک مکہ سورہ الحمد اور 3 مکہ سورہ اخلاص کی خلاف فرما کر جملہ مرحومین کے لیے اصال فرماتے، بالخصوص وہ مرحومین جو جولی سادات سے ان کا تعلق ہے جو یہاں اطراف میں دفن ہے، ان کے لیے خصوصی گزارش ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ جن کا دنیا میں کوئی وارث نہیں ہے ان سبھی کو بھی آپ صالح ثواب میں شامل. اللہ وحد اللہ اللہ صلی اللہ علیہ محمد. اچھا ماشاء اللہ یہاں سارے شیعہ بیٹھے ہیں، سارے اپنے بیٹھے ہیں. صلوات بھی نہیں پڑھ لو میرے بھائی، سب ملے محمد. دیکھیے وقت نہیں ہے، ورنہ میں خاتم المحدثین شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ کے حوالے سے بہرحال پوری بات صلوات پہ پڑھ دیتا، لیکن کیونکہ تقریر کا موضوع کچھ اور ہے تو بہرحال زیادہ طویل عریض کا ارادہ نہیں رکھتا ہوں. کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ گزارشات آپ کے ارشادات حافظوں تک پہنچانے کی میں جرت کروں گا. اور دیکھیے لفظ جرت میں اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ ہو سکتا ہے دوران تقریر کچھ باتیں ایسی بھی ہو جائیں کہ اس اپلیکینٹ کی بات کو آپ اپریشیٹ کرنے کی غرض سے ہو سکتا ہے نہ بیٹھے ہو، لیکن اکثر روشن واضح اور فائنل اکثر چاہے وہ جو میرے مزاج سے واقفیت رکھتے ہیں. جو میرا خطاب ہوتا ہے میرے ہمسن اور کمسن سے خطاب ہوتا ہے. ابھی میں اتنا بڑا نہیں ہوا کہ قوم کے بزرگوں کو مخاطب کر کے خطاب کروں، تو
تو جتنی بھی دیر خطاب ہوگا وہ ہمسن اور کمسن سے خطاب ہوگا. کوئی خطائے لسانی، سبقت لسانی یا زبانی خطا ہو جائے تو بزرگوں سے معافی مانگی جائے گی، لیکن نوجوان اگر معافی کی امید نہ لگا کے بیٹھے تو بہتر ہوگا. اور ویسے بھی کوشش کروں گا کہ میں انشاءاللہ مجلس کے بعد آپ لوگ یہاں سے قائل ہو کے جائیں، گھائل ہو کے نہ جائیں. ایک سلام حضرت محمد وآل محمد پر. کیونکہ بہرحال دیکھیے ایک مرحلہ سال ثواب کے مرحلے سے بھی گزر جا چکی. آج شب جمعہ ہے اور الحمدللہ اچھا لگا کہ جب ہمارے عابد نیا نے مرثیہ پڑھا جو کہ ہمارے علی رضا بھائی کے فرزند ہے. تو بہرحال ایسے بہت سے چہرے ہیں. دیکھیے وہ چہرے میرے سامنے یہاں تشریف فرمایا الحمدللہ کہ اس وقت آپ مجھے جوانی اور شباب کے عالم میں دیکھ رہے ہیں، اور ایک زمانہ وہ تھا جب میں بچوں کا شعر پڑھنے آیا تھا. حالانکہ کوئی مجلس چھوٹی بڑی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ جو شے حسین سے منسوب ہو جائے کبھی چھوٹی ہوتی نہیں ہے. یہ ہم لوگ کا مزاج بنا ہو، چھوٹی مجلس اور بڑی مجلس، بہرحال وہ مجلس ہوتی ہے. لیکن الحمدللہ آج آپ کے چہرے دمک رہے ہیں اور چمک رہے ہیں. اور اکثر چہرے جو مجھے اس وقت اگر میں فرش ممبر کی عرض ممبر کی بلندی سے دیکھ رہا ہوں حضور والا، تو اس عرش ممبر کی بلندی سے اکثر چہرے مجھے جوانوں کے نظر آ رہے ہیں. تو ایک بات میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں تقریر کا پہلا ہی منٹ کا پہلا فقرہ جولی سادات کی فروغ ازا پہ کہنے جا رہا ہوں. اگر اس ایپلیکینٹ کی بات کو آپ اپریشیٹ کریں گے تو مجھے لگے گا کہ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے. حضور والا یاد رکھیے گا، یہ جو آج آپ جولی کی زمین پر ازا خانے چمکتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یہ آزاداری، یہ مرثیے، یہ نواخانی، یہ انجمن دیکھ رہے ہیں، نوجوانوں اس میں تمہارا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. معاف کرنا، اس میں تمہارا کوئی کنٹریبیوشن ہے ہی نہیں. اصل میں ان عزا خانوں کی بنیاد تمہارے بزرگوں نے رکھی ہے، ان مرثیہ کی بنیاد تمہارے بزرگوں نے رکھی ہے. یہ جو آج عزاداری جولی کی زمین پر چمک رہی ہے، اس میں تمہارا قربانی نہیں ہے، اس میں ان کا، یہ بتائیں گے سفید ریشوانے بیٹھے ہیں، یہ بیٹھے ہیں، ان کا کنٹریبیوشن ہے. اور یاد رکھیے کہ حضور والا پہلے ہمارے عزا خانے بزرگوں سے بھرتے تھے، آج جوانوں سے بھر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج جولی میں بزرگوں کی محنت جوان ہو چکی ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں، اسلام محمد وآل محمد پر آج بزرگوں کی محنت، میں بارہ مجھے سوال محمد وآل محمد پر ہے. بھائی پیچھے کولر کے پاس بیٹھے، میری آواز تو آ رہی پراپر نا؟ آ رہی ہے کہ سلوات ایسی پڑھ دے آپ کی آواز بھی مستق آ جائے، مجھے لگا شریک مجلس ہے. میں جو کہ محمد وآل محمد الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ہماری برسوں میں بزرگوں کی محنت جوان ہو چکی ہے. اور معاف کریے میں ایک عجیب فکر کا جملہ کہنے جا رہا ہوں، آج ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے بزرگ ہیں جو دنیا سے گزر گئے، قبروں میں چلے گئے. بھیا یاد رکھیے گا، بہت سے ایسے ہیں جو قبروں کے اندر ہیں مگر آج تک زندہ ہیں. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میرے بھائی، دیکھیے اب زبان بولے یا نہ بولے، چہرے تو بولیں گے. دیکھیے بہت سے ہمارے بزرگ ایسے ہیں جو دنیا سے رہ کر گئے، بہت سے ایسے مرحوم ایسے ہیں جو قبروں میں ہے مگر زندہ ہے، اور بہت سے ایسے جو قبروں کے باہر ہیں مگر مردہ ہے. مجھے پتا سب نہیں بولیں گے، میں بات کی دلیل رکھتا ہوں، میں اپنی دلیل پیش کر رہا ہوں. دیکھیے اگر دلیل اچھی لگے تو قبول کر لینا، ورنہ میری بات مجھے واپس کر دینا، میں اپنی اگلی منزل تک لے کے چلا جاؤں گا. کیونکہ بات میں کہنے جا رہا ہوں حضور والا یاد رکھیے، یہ بات نہیں ہے، یہ سکہ راج الوقت ہے جو آپ کے گاؤں میں چلے نہ چلے پوری دنیا میں چلتا ہے. میں نے کہا بہت سے ایسے ہیں جو قبروں کے اندر ہے مگر زندہ ہے، اب بہت سے ایسے ہیں جو قبروں کے باہر ہے مگر کا دلیل یہ ہے، ہم نے اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی، اپنے کلچر، اپنے گھر خاندان میں ہم نے کیا دیکھا کہ جیسے ہی مرنے والا مرا، بھائی پوری زندگی ناراض تھا، مرنے والا مرا، بھائی جنازے میں آ گیا. چچا ناراض تھے، مرنے والا مرا، چچا جنازے میں آ گئے. بھائی چچا کے بیٹے ناراض تھے، وہ بھی جنازے میں آ گئے. یعنی دوست احباب، گھر خاندان، پڑوسی والے، ایسا ہی زیادہ ہم نے کیا دیکھا، جیسے ہی مرنے والا مرا جتنے بھی ناراض تھے جنازے میں آگے اکٹھا ہو گئے. تو بھیا فیصلہ آپ کرو، جو مرنے کے بعد لوگوں کو اکٹھا کر دے وہ مردہ ہے، جو زندہ ہو کر اکٹھوں کو الگ کر دے وہ مردہ ہے. آخر مردہ ہے کون سلیم صاحب؟ آیا وہ جو مرنے کے بعد ندیم بھائی لوگوں کو اکٹھا کر دے وہ مردہ ہے، یا جو زندہ ہو کر اکٹھوں کو الگ کر دے؟ آخر دونوں میں بھیا مردہ ہے. اور بھارت جتنے یہاں بیٹھے ہیں اسی گاؤں اسی شہر کے رہنے والے ہیں. اور بھیا یاد رکھیے گا،
اپنے اپنے شہر میں رہنے کے باوجود جتنی گلیاں تمہیں یاد نہیں ہیں اتنی ملک الموت کو یاد ہے. نہ کہیں نہ کہیں ہم اور آپ کسی نہ کسی غلط فہمی کا شکار ہے. مثلا اگر آپ کے گاؤں میں کسی کا انتقال ہو جائے, میں اکثریت نہیں اقلیت میں مہر لگاؤں گا, کم سے کم 250-300 لوگ ایسے ہوتے ہوں گے جو تشریح جنازہ کرتے ہوں گے, جنازے کے ساتھ ساتھ قبرستان تک جاتے ہوں گے. فائنل کم سے کم. اچھا اب حساب سے بتائیے, آپ 300 لوگ کیا سوچتے ہو؟ آپ 200, 250, 300 لوگ یہ سوچتے ہو کہ آپ سارے مل کر اس اکیلے کو اس کی منزل تک لے جا رہے ہو. بابا تمہاری غلط فہمی ہے, تم مرنے والے کو اس کی منزل تک نہیں لے جا رہے, بلکہ وہ ایک اکیلا تم ساروں کو تمہاری منزل دکھا رہا ہے. آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ اسے اس کی منزل تک لے جا رہے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے, جبکہ وہ ایک اکیلا جانے والا تم ساروں کو تمہاری. اور جتنے یہاں بیٹھے ہیں بھیا سب مانتے ہیں کہ سب کو مرنا ہے. لیکن شب جمعہ ہے, چند جملے آپ کے محرومین کے حوالے سے ہو جائیں اور انشاءاللہ ایک موضوع مجھے آپ تک پہنچانا جو آج آپ کی نسلوں میں جائے گا. میں کوشش کروں گا ایز اے طالب علم, ورنہ جہاں 360 سے 61 اور سے یہ سب آپ محمد والے محمد پر. تو بھئی آپ داد و تحسین سے نوازو یا نہ نوازو, اس سلوات تو آپ کو پڑھنا پڑے گی میرے بھائی. ہاں پڑھتے رہیے. اب بات بہت تیزی سے آگے بڑھے گی جو بھائی مثلا جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب مانتے ہیں سب کو مرنا ہے. جی بھائی جب سب مانتے ہو سب کو مرنا ہے تو کتنا اچھا ہوگا کسی کے ہو کے مر جاؤ. بھائی جب مرنا ہی ہے تو کتنا اچھا ہوگا کسی کے ہو کے مر جاؤ. اب مرنا تو 110% ہے. یہ قاعدہ جزیہ نہیں کلیہ ہے. جنہوں نے اقرار توحید نہیں کیا انہوں نے بھی اقرار موت کیا ہے. اور مرنا سب کو ہے. حاکم ہے اس کے لیے موت ہے, محکوم ہے اس کے لیے موت ہے, بادشاہ ہے اس کے لیے موت ہے, رعایا ہے اس کے لیے موت ہے, امیر ہے غریب ہے مرد ہے عورت ہے, بطن مادر کے اندر ہے باہر ہے, ضعیف ہے جوان ہے, ایکس وائی زیڈ, نو ٹیسٹ نو ڈسٹینس, سب مانتے کہ سب کو مرنا ہے. فائنل. اچھا جیسی ہمارا کسی کی خبر ہم سنتے ہیں تو زبردست ایک آیت ہماری زبان سے ادا ہوتی ہے. وہ آیت کون سی ہے؟ جی تھوڑا اونچا سنتا ہوں ممبر میں میرے بھائی. بھائی اتنا ڈر کے کیوں پڑھ رہا ہوں میرے بھائی؟ قرآن کی ہر آیت رحمت والی آیت ہے, مصیبت والی آیت نہیں ہے. بھائی کیا آیت پڑھتے ہیں؟ کیا آیت پڑھتے ہیں؟ انا للہ ہے. بابا کمال ہو گیا. لوگ کہتے ہیں مردہ فائدہ نہیں پہنچاتا, جانے والا جاتے جاتے ایک آیت کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھوا گیا. بس میں سے ایک جملے سے اندازہ لگاؤں گا کیونکہ کئی سالوں کے بعد آپ کے چہروں کی ذات کا شرف حاصل ہو رہا ہے. میں شکر گزار ہوں آپ مومنین کا کہ آپ نے میرا انتخاب کیا. میں نوکر کی حیثیت سے حاضر ہو گیا. جتنے یہاں بیٹھے ہو نا میں تم سب کا نوکر ہوں. تمہاری جوتیاں میرے سر کا تاج ہے, تمہارے پیروں کی دھول میری آنکھوں کا سرما ہے. میں سے جملے سے اندازہ لگ رہا ہوں کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو میرے بھائی. میں تو پڑھ کے نکل جاؤں گا. جو سمجھے گا اسے دعائیں ہیں, جو نہیں سمجھے گا وہ سمجھنے کی دعائیں ہیں. حالانکہ 3-4 جو کیمرے لگے ہیں نا, یہ کیمرے میرے نہیں لگے کیونکہ اکثر کیمرے جانتے کہ میں کیسے پڑھتا ہوں. یہ تو لگا ہے تمہارے لیے کہ آپ جولی سنتا کیسے ہے. یہ مجھے کیچ نہیں کرے گا, آپ کو کیچ کرے گا. اچھا آیت کے بعد اگلا فکر کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, اس کے بعد فوراً ایک جملہ ادا ہوتا ہے. وہ جملہ کون سا؟ اوہو ان کا انتقال ہوا, بڑا افسوس ہوا, مگر کیا کر سکتے ہیں. یہ تو دنیا کا دستور ہے کہ جو آیا ہے وہ جائے گا, جو آیا ہے وہ جائے گا. قسم خدا کی جملہ اگر شب جمعہ نہ پڑھا جائے تو کب پڑھا جائے؟ جو آیا ہے وہ جائے گا, جو آنے والا ہے وہ جانے والا ہے, جو آنے والا ہے وہ جانے والا ہے. بھیا یہی تو پوری دنیا کو ہم بتا رہے ہیں, سب جانے والے ہیں بس ایک آنے والا ہے. سب جانے والے ہیں بس ایک آنے والا ہے. اما اللہ کا شکریہ ادا کرو کہ جانے والے سب کی قسمت میں ہے, آنے والا تمہاری قسمت. آنے والا ماں تمہارے بازوں کو سلامت رکھے. آنے سن لیں مولا آپ کو سلامت رکھے, آپ کے جذبہ ایمانی اور قوت سماعت کو اور حسن عطا فرمائے. میں تخمِ معرفت بول رہا ہوں چند جملے کے لیے آپ کے ذہن آ جانا.
اچھا جب امام آئیں گے تو علامہ ہندی کے استاد نے روایت لکھی ہے، علامہ طوس علیہ رحمۃ، اگر وہ روایت پڑھوں گا 15 منٹ یہی صرف ہو جائیں گے۔ المختصر اتنا سن لیں، جب امام آئیں گے تو کیا ہوگا؟ جب امام آئیں گے کل شیء یمور، ساری زمین پست ہو جائیں گی آل اوور دی ورلڈ کی۔ ابھی تو ایران نے ویزا فری کیا ہے، جب وہ آئے گا حضور والا تو پاسپورٹ کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ قسم خدا کی نیند حرام ہو جائیں گی۔ روایت کس نے کہی ہے؟ روایت کہتی ہے کل شیء یمور، ساری زمینیں پست ہو جائیں گی، فالکعبہ مرکزتھا، کعبہ جھک کر امام کی سواری بن جائے گا۔ کیا منظر ہوگا جب بیت اللہ پہ فرزندے پر جھولا نظر آئے گا۔ امام اذان دیں گے، ساری تفصیلات ہیں، وہاں سے مولا اٹھیں گے، اٹھنے کے بعد بیت القضا مسجد کوفہ آئیں گے، کہاں آئیں گے؟ مسجد۔ اب جتنی دیر میں مجھے پڑھوں گا اس کو میزان کے پلے میں رکھنا، یہ فکرہ ایک طرف رکھنا۔ آپ کا کہ مرثیہ خوانی، عزاداری، مجلس گریہ صرف مظفر نگر پورے ہندوستان میں مشہور ہے، لیکن نوجوانوں کے نام ایک پیغام دینے جا رہا ہے نوید آبادی۔ بھائی پلیز آئی ٹو آئی کانٹیکٹ، جو جہاں جس مقام پر ٹھہرے سانس لے سنیں، امام مسجد کوفہ میں دقت القضا پہ بیٹھیں گے اور سب سے پہلی آواز غوث کے عالم میں امام زمانہ کی یہ ہوگی، کھینچ کر لاؤ قاتلان محسن کو۔ سیدزادوں کی بستی ہے میرے بھائی، سادات بیٹھے ہیں، کس کو کھینچ کے لاؤ؟ قاتلان۔ معاف کریے حضور والا، میں کھڑے میں مجھے نہیں پڑھ رہا، لاؤڈ اسپیکر پر رہا ہوں، اور جتنی باتیں پڑھتا ہوں سب کے حوالے جیب میں ساتھ میں لے کے چلتا ہوں، کیونکہ وہ سپاہی اچھا نہیں مانا جاتا جو اسلحہ گھر میں بھول کے آیا۔ سن لیجئے، سن لیں، سب سے پہلے کس کو لایا جائے گا کھینچ کر؟ لفظ بدلنا، لفظ بدلنا۔ سب سے پہلی سزا جو سنائی جائے گی قاتلانے، یعنی بہت اہم جملہ کر رہا ہوں، یعنی قیام امام زمانہ کا پہلا مقصد ہوگا رضائے زہرا۔ تم غور ہی نہیں کر رہے ہو، یزید کو سزا بعد میں دی جائے گی، پہلے سزا یزید بنانے والوں کو دی جائے گی۔ ذکی بھائی یہاں تشریف لائیے، اسلام بھیجو محمد وآل محمد۔ بھائی سلوات پڑھیے بھائی پلیز، میں ہاتھ جوڑ لوں گا۔ اور معاف کریے حضور، پہلے سزا کس کو دی جائے گی؟ یزید بنانے والوں کو۔ عزیزان محترم، برادران ایمانی، یاد رکھیے گا، یزید بن کے نہیں آتا، معاشرہ یزید بناتا ہے۔ ارے کوئی تو لفظوں کا قدردان ہوگا۔ اب سارا ملک مجھے بتا دے، قیام امام زمانہ کا مقصد کیا ہے؟ اب بھی نہ بولو گے تو کب بولو گے میرے بھائی؟ قیام امام زمانہ کا مقصد کیا ہے؟ رضائے، رضائے، اچھی بولو، رضائے بی بی زہرا صلوات السلام اللہ علیہا۔ یہاں مرثیہ خواں بیٹھے ہیں، نحا خواں بیٹھے ہیں، انجمن کے صدر، سیکرٹری، متولی، سارے مجھے سنیں، میں بھی سب کے ساتھ شریک ہوں۔ ایک بار سارے مل کے مجھے بتا دیں، قیام امام زمانہ کا مقصد کیا ہے؟ اور میں بہت بڑا پیغام دینے جا رہا ہوں میرے بھائی، کیا مقصد ہے؟ بھائی پلیز یہاں وہاں مت دیکھیں، ہماری عبادات میں ادھر ادھر دیکھنا سخت منع ہے، اور ویسے میں سب کو قبلہ میں ہوں نا، ہمارے قبلے سے منہ پھیر کے عبادت نہیں ہوتی ہے۔ کوئی آئے یا جائے آپ مجھے دیکھیے، میرے سوال کا آپ جواب دیں، قیام امام زمانہ کا مقصد کیا ہے جوانوں؟ جی خوشنودی رضائے زہرا۔ لیکن اے میرے قوم کے جوانوں، یاد رکھنا، تم میں سے جو نوجوان اپنے گھر میں بیٹھی بوڑھی ماں کو راضی نہیں کر سکتا، وہ حسین کی ماں کو بھی راضی نہیں کر سکتا۔ لاکھ بڑے بڑے پروگرام کرائیے، جیتے رہیے، آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں۔ جی لاکھ لوہا خانی کریے، لاکھ مچیا خانی کریے، لاکھ مجلسیں پڑھیے، تم میں سے جو نوجوان اپنے گھر میں بیٹھی بوڑھی ماں کو راضی نہیں کر سکتا، وہ حسین کی ماں کو بھی راضی نہیں کر سکتا، کہیں نہ کہیں کچھ وجوہات سے تم خسارے میں ہو۔ اب وجہ کیا ہے؟ ایک سلوار بھیج دے محمد جتنے الحمدللہ ماشاءاللہ میرے یہ یوتھ ینگسٹر بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، آج ہمارے نوجوان یہ سوچے کہ ایک رات میں کیسے کامیاب ہو جائیں۔ دیکھو بھیا یاد رکھنا،
ایک رات میں کروڑپتی بننا آسان ہے، ایک رات میں تم کروڑپتی بن سکتے ہو، ہیرے جواہرات کے بستر بھی بنوا سکتے ہو، لیکن بابا یاد رکھنا بستر تمہارے اختیار میں ہے، نیند اللہ کے اختیار میں ہے، نیند اللہ کے اختیار میں۔ تو آج ہماری یوتھ در بدر بھٹک رہی ہے، حق بنتا ہے کہ امام کا 20واں ہے اور سورہ عصر پڑھا جائے۔ میں اپنے آپ کو اس وقت عجب کی منزلوں میں پا رہا ہوں، اس لیے میں سورہ عصر کی تلاوت کر رہا ہوں، کیونکہ سورہ عصر کی جیسی تفسیر کربلا میں ہوئی ہے، ایسی تفسیر کہیں نہیں ہوئی۔ منظر پس منظر چلتے آئیے۔ آج ہمارے نوجوان تو سوچے کیسے کامیاب ہو جائے۔ اللہ نے 1400 برس پہلے کامیابی کا فارمولا قرآن میں رکھ دیا، اور بابا جان لو گے جہاں خود خالق کے قسم کھا رہا۔ سلام ہو حسین کو جس نے اصل کو قابل قسم بنا دیا۔ میں کہاں سے لفظ لاؤں آپ کے لیے، میں مقتل کا سینہ چیر کے جملے پہنچا رہا ہوں۔ اب دنیا کیا سمجھے گی کہ حسین کیا بھائی؟ ہمارے استاد کہا کرتے تھے جو بنانے والے کو بچا لے اسے حسین کہتے ہیں۔ حالانکہ توحید کسی کی محتاج نہیں ہے، لیکن وہ حسین کا آخری سجدہ، اگر وہ نہ ہوتا تو کہاں جاتا اسلام؟ کیونکہ کبھی کبھی کوئی بات آتی ہے، کبھی معاشرے میں کوئی جھگڑا ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں مولانا ہمیں کیا مطلب، کسی کے بچے کو غلط کرتے ہوئے دیکھ لیں، مولانا ان کا بچہ ہے ہمیں کیا مطلب، وہ تو ان کے گھر کا معاملہ ہے ہمیں کیا مطلب، ہر بات میں ہمیں کیا مطلب۔ ذرا سوچو اگر حسین کہہ دیتے مجھے کیا مطلب۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں میرے بھائی، ہے اگر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ امام حسین کہہ دیتے تو تمہارا کیا ہوتا۔ اب چلیے جو نوجوان کامیابی ڈھونڈ رہے ہیں بھائی 3 سے 4 منٹ میرا ساتھ دینا پڑے گا، دیکھیں چلتے آؤ، میں کوشش کروں گا نہیں ترجمہ میں تمہیں گھول کر پلا دوں۔ آج انشاءاللہ بچہ اس ترجمے کا حافظ بن کے اٹھے گا یہاں سے۔ کامیابی کا فارمولا اللہ قرآن میں بتا رہا ہے، کیسے بتا رہا ہے؟ اللہ نے قسم کھائی، واللہ سے قسم ہے عصر کی، ان الانسان لفی خسر، ہر انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، بس وہ لوگ خسارے میں نہیں ہے جو ایماندار ہیں۔ اب تو مسکرا لو میرے بھائی، اب تو مسکرا لو۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہر آدمی خسارے میں مگر وہ کہ جو ایماندار ہے۔ پڑھ لکھے چوری سادات کمنڈ میرے سامنے تشریف فرمایا، وہ خسارے میں نہیں ہے جو ایماندار ہے۔ حضور والا جو میں نے یہ ترجمہ کیا، لفظ ایماندار کا ترجمہ کیا، لفظ مومن کا ترجمہ نہیں کیا، وہ اس لیے کہ میرے بھائی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خاندانی مومن تو ہوتے ہیں ایماندار نہیں ہوتے۔ ارے مجلس ہو رہی ہے میرے بھائی، مجلس ہو رہی ہے لمحے کے لیے۔ ابا ایماندار تھے، دادا ایماندار تھے، ابا دادا ایماندار تھے، اب ہے ایماندار۔ اور قرآن آگے بڑھ کے کرو، سنیے سید صاحب، زیدی صاحب، آپ بھی صاحب سنیے، خامو خام میں سوسائٹی میں، گھر میں، خاندان میں، گاؤں میں، انجمن میں ایمانداری کا ڈھونڈنا بھی تو ہم ایماندار ہیں، ہم ایماندار ہیں۔ قرآن آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے عمل صالح بھی انجام دو، جاؤ وتواصوا بالحق، حق بولو، چھوٹا ہے تنبیہ کرو، برابر کا ہے نصیحت کرو، بڑا ہے گزارش کرو۔ ترجمہ لے جاؤ میرے بھائی، خون جگر دے رہا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے حق بولو، چھوٹا ہے تنبیہ کرو، برابر کا ہے نصیحت کرو، بڑا ہے گزارش کرو، لیکن حق بولو۔ اور یاد رکھنا جب کبھی بھی تم حق بولو گے تمہیں برا کہا جائے گا، لیکن گھبرانا نہیں، یہ تو دنیا کا دستور ہے، ہمیشہ پتھر اسی پیڑ پہ مارا جاتا ہے جس پہ پھل ہوتا ہے۔ آپ بڑی محنت کرا رہے ہیں میرے بھائی، قرآن کہہ رہا حق بولو، مجلس تو ہو کے رہے گی میرے بھائی۔ قرآن کہہ رہا حق بولو، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور جب کسی کو مصیبت میں دیکھو تو اس کا مذاق نہ اڑاؤ، بلکہ صبر کی تلقین پیش کرو تاکہ وہ اللہ کے راستے سے بھٹکنے نہ پائے۔ کمبر بھائی 1 منٹ کے لیے آپ کیمرے کو گھما لینا، میں دیکھوں گا کامیابی کا فارمولا کہاں تک پہنچا۔ قرآن کہہ رہا ہے اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو 4 کام کرو۔
ایمانداری سے کام لو، عمل صالح انجام دو، حق بولو، صبر کرو۔ اگرچہ تم نے اپنے اندر یہ 4 چیزیں پیدا کر لی اور خامنائی والا مزاج لے کر چٹائی پر بیٹھ گئے، چٹائی پر بیٹھو گے وائٹ ہاؤس کو ہلا دو گے۔ یہ 4 چیزیں اپنے اندر پیدا کریے۔ مولا تمہارے بازوؤں کو سلامت رکھے۔ چار چیزیں بندہ پیدا کرتی اور خامنائی والا مزاج لے کر چٹائی پر بیٹھ جائے گی۔ چٹائی پر بیٹھو گے وائٹ ہاؤس کو ہلا دو گے۔ لیکن مرنا تو سبھی کو ہے۔ آپ سوچ رہے 60 سال 80 سال 90 سال انفراد کے زمانے میں، بھیا 90 سال کے اوپر تو سوچیے گا بھی نہیں، ورنہ پھر گھر والے سوچتے کب جائے گا۔ اگر 90 سال تک جینا ہے تو ایسے جیو جیسے ایران کا رہبر جی رہا ہے۔ ہائے ہائے، کم سے کم اس عمر میں اپنی نماز میں کی طاقت پیدا کر لو، جب جمعہ پڑھایا جائے تو بدھ والے بھی ہمارا جمعہ دیکھیں۔ ہائے ہائے، اتنی طاقت ہونی چاہیے۔ ایک جمعہ معاف کریے گا، میں ایک طالب علم ہوں ذکی بھائی، لیکن ملت جعفریہ کے ذمہ دار خطیب ہونے کے ناطے میرا حق بنتا ہے یہ جملہ کہوں۔ یہ جملہ بہت غلط وائرل کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر۔ حالانکہ دیکھیے، میں ہندوستان کے مسلمانوں کی بات نہیں کرتا ہوں، الحمدللہ ہندوستان کا مسلمان خیرتدار ہے، ہمارے سنی ہمارے بھائی ہیں، جتنے فرقے والے سب ہمارے بھائی، ہماری جان ہے۔ لیکن جو ملکوں کی شرط لگائی جا رہی ہے نا، اور جملہ کیا کہا جا رہا ہے، 56 بہنوں کا اکیلا بھائی ایران کہا جا رہا ہے، یہ جملہ غلط ہے۔ اس جملے کو صحیح کریے، معاف کریے۔ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ 56 بہنوں کا اکیلا ملک بھائی جو ہے وہ ایران ہے، معاف کرنا جولی والو، ہماری بہنیں بے غیرت نہیں ہیں۔ اللہ جانے تم نے میرا ساتھ کیوں چھوڑ دیا۔ میں تو وکیل کی حیثیت سے بول رہا ہوں میرے بھائی، وہ اس لیے کہ میرے بھائیوں، ظالموں کے سامنے کھلے سر بیٹیاں پیش کرنا بنو امیہ کی سیرت ہے، میدانوں میں قربانی دینا یہ بنو ہاشم کی سیرت ہے۔ ہاتھ اونچے۔ مولا سلامت رکھے۔ جی ہاتھ اونچے۔ جی حضور آپ سلامت رہے، آپ کی سنت کو سلام ہے، مولا زندگی دے آپ لوگ کو۔ آپ قرآن کے فلسفے کو سمجھیے۔ عزیزان محترم برادران ایمانی، اللہ نے قرآن مجید میں یہ نہیں کہا وہ کامیاب ہے جو امیر ہے۔ حالانکہ امیر ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، اگر پیسہ ہونا غلط بات ہوتا تو اللہ کبھی بھی ختیجہ کی دولت کو اپنی دولت نہ کہتا۔ ہاں قرآن کرے بابا جب کہا اے میرے حبیب کیا ہم نے آپ کو تندرست دیکھا تو آپ کی مدد نہیں کی۔ پیسہ ہونا بری بات نہیں میرے بھائی، پر جو پیسہ تمہیں عزائے حسین کے قریب لے آئے سمجھ لینا بھیا وہ ختیجہ والی دولت ہے، جو عزائے حسین سے دور کر دے وہ ہندہ والی دولت ہے۔ آپ سوچ رہے مولانا یہ کیا پڑھ رہا ہے؟ معاف کریے، میں پورے ہوش و حواس میں خطاب کر رہا ہوں۔ ہاں وہ پیسہ مغرور کا پیسہ ہے، جس پیسے کے آنے کے بعد تمہارے اندر میں آ جائے، میں میرے بچے، میں ڈاکٹر، میں انجینئر، میں زمیندار، میں امیر۔ یہ جو آج امیریت کا بھوسوار ہے بابا یاد رکھنا، امیر وہ نہیں جس کے پاس دولت ہے، امیر وہ ہے جس کے پاس محبت امیر المومنین ہے۔ ایک جملہ، کیونکہ علی بھائی اگر آپ فاتح نہیں پڑھواتے تو مجلس تو بہت آگے نکل چکی ہوتی۔ میں قذابی سے فکر کرنے جا رہا ہوں، مومنین جولی یاد رکھنا، جہاں جوتا اتار کے آؤ عہدہ وہیں چھوڑ کے آؤ، کیونکہ جب تک پیسہ نہیں تھا بڑے مولائی تھے، بڑا جھوم جھوم کے ماتم کر رہے تھے جب تک نوکری نہیں لگی تھی۔ آج ذرا سے 4 پیسہ کیا آ گیا، دہلی میں چوک کیا لگ گئی، اب ماتم بھی ہوگا تو ایسے ایسے۔
میں تو چہرے دیکھ رہا ہوں نا. غم حسین بھی یار اب کوئی تماشا ہے. غریب کرتے ہیں ماتم، امیر دیکھتے ہیں. اچھا میں جگہ کا نام نہیں لوں گا، جگہ کا نام نہیں لوں گا. ماشاءاللہ یہاں سارے مولائی بیٹھے ہیں الحمدللہ. میں بچپنے سے جب سے میں نے خطابت و ہوش سنبھالا اس وقت سے میں چوری کی عزاداری کو دیکھ رہا ہوں. کیا کہنے جہاں میں آپ کی تعریف کرتا ہوں کہ ایک سب میں اگر ناؤز باللہ کو جھگڑا بھی ہو گیا تو سب بسب شانہ بشانہ سینہ بے سینہ ماتم ہو رہا ہے. لیکن ایک جگہ ہم نے حضور والا ایسا دیکھا 40 کا جنون چاہ رہا تھا. ایک بہت بڑے ڈاکٹر صاحب اپنی مرسیڈیز سے اترے اپنے 3 بچوں کو لے کر. اگر کوئی صاحب ایسے یہاں بیٹھے ہو تو ان کی طرف دیکھنا نہیں، کیونکہ ہر گاؤں میں 1-2 ایسے پائے جاتے ہیں. جناب گاڑی سے اترے 40 کے جلوس میں. سرکار مولا عباس کے علم کو دور سے ایسے چوما، ایسے ایسے بچوں کو چمایا، گاڑی میں بیٹھے چل دیے. بھائی جب اتنی دور سے آیا ہی تھا 4 قدم آگے بڑھ کے علم چوم بھی لیتا. مولانا بھیڑ بہت زیادہ تھی، دیوانے بھیڑ زیادہ نہیں تھی. عباس نے تجھے علم چھونے نہیں دیا. اس خیال میں نہ آئیے گا، بھیڑ بہت زیادہ تھی. آزاد تحریر توفیق الہی کا نام ہے. اگر موضوع اہمیت عزاداری ہوتی تو میں 1.5 گھنٹے سے بس بولتا تھا. میں آدھے گھنٹے میں انشاءاللہ گفتگو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. اچھا بتائیے ہمارا مولا سخی میں سخی ہے یا نہیں؟ اچھا جو نہیں بولے ان کا کیا نظریہ؟ کریم ابن کریم ہے یا نہیں؟ اور حسین تو اتنا بڑا سخی ہے کہ حسین صرف سخی ہے نہیں. غالباً یہ جملہ میں نے 2015 میں پڑھا تھا. اب تو مصیبت یہ ہوگی کہ ذکی بھائی خطیب ذاکر بعد میں پہنچتا ہے، مجلس پہلے پہنچ جاتی ہے، تو میں کیا کروں لائیو سن لے. حسین صرف سخی ہے نہیں، سخی بناتے بھی ہیں. اگر یقین نہ آئے تو کبھی جولی میں مجلس کے بعد دیکھنا، اگر کوئی غریب سے غریب آدمی تبرک بانٹنے کے لیے کھڑا ہو جائے، ہر امیر اس کے آگے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتا ہے. یہ حسین کی سخاوت نہیں تو اور کیا ہے؟ سارے مل کے مجھے بتا رہے ہمارا مولا ہمارا آقا امام اول سخی ابن سخی ہے یا نہیں؟ سلطان بن سلطان. کبھی تم نے سوچا ہمارا مولا چاہتا تو بڑے بڑے محلوں میں رہ سکتا تھا. جو بے شک کہہ رہا ہے میں اسے بہت راضی ہوں. بھائی پلیز مجھے دیکھیں بھائی، ہمارا مولا چاہتا بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہ سکتا تھا، رہ سکتا تھا، رہ سکتا تھا. رہا نہیں رہا. کس کی وجہ سے؟ ہم سب کی وجہ سے. تاکہ ہمارا شیعہ امیری کو عزت اور غریبی کو ذلت نہ سمجھے. اور میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اے میرے قوم کے جوانوں، ہمارے مولا نے چٹائی پہ بیٹھ کے ہمیں پیغام دیا ہے، یاد رکھو اللہ کی نگاہ میں غریبی ذلت نہیں ہے، بے ایمانی ذلت ہے. غریبی ذلت نہیں ہے. اچھا میرا مزاج یہ ہے کہ جس ادارے میں رہا ہوں میں نے وہاں پڑھا بھی ہے پڑھایا بھی ہے، تو کہیں نہ کہیں وہ ٹیچری والا مزاج پن کر جاتا ہے. بزرگوں سے میرا خطاب ہے نہیں، جوانوں سے خطاب ہے. بھائی کامیاب ہونے کے کتنے کام کرنا ہے؟ بہت تیزی سے مجلس ختم ہونے والی ہے. کتنے؟ 4. سب سے پہلے ایمانداری سے کام لینا ہے. ماشاءاللہ سارے ایماندار بیٹھے ہیں. بھائی ممبر سے حسن زن رکھنا چاہیے. سارے ایماندار بیٹھے ہیں. اور آپ کا آنا بتا رہا ہے کہ آپ عمل صالح بھی انجام دیتے ہیں. اور چچا جب خود پہ پڑ جائے تو صبر تو کرنا ہی پڑتا ہے. کتنے کام کر لیے؟ کتنے کام ہو گئے؟ 3 ہو گئے. کچھ چھوٹ گیا کیا؟ شاید میں کچھ بھول گیا. کوئی بتائے گا کیا بھول گیا؟ سلام. یہی تو مجلس ہے. سلوات بھیجو محمد. یہی مجلس ہے. آواز آئی مولانا حق کہاں بھول گئے. اور بیچارہ اگر کوئی گاؤں میں ہمت کر کے حق بول بھی دینا تو گھر والے کہتے آپ ہی بچے تھے بولنے کے لیے.
جب سب نہیں بولے تو آپ بولے. سناؤں حق کی طاقت کیا؟ مقتل سنانے جا رہا ہوں. امام کا 20واں ہے. جو جہاں جس مقام سے مجھے سن رہا ہے سلامی پیش کرے گا شہدائے کربلا کی بارگاہ میں. کیوں؟ کب؟ اس لیے یہ بتاؤ یزید ملعون ابن ملعون سند یافتہ خاندانی ملعون. میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، تشدید لگانا بہت ضروری ہے کیونکہ آج کل کچھ ایسے بےمان امیر پیدا ہو گئے ہمارے یہاں. مولا قسم ممبر سے گواہی دے رہا ہوں، ممبر سے کرو. ابھی 4 دن پہلے کی بات ہے. یہ سب ہم سے کہیں گے مولانا ان کو بلانا چاہیے. کہ کس کو؟ کہ معاویہ کو. کہ کیوں؟ کہ وہ تو یزید کے باپ تھے. میں کہتا ہوں کتابیں پڑھو تو پتا چلے وہ تو یزید کے بھی باپ تھے. اب جولی کا جوان سننے نہیں بیٹھا تو میں کیا کروں؟ بھائی آج منصوبہ بند سازش کے تحت یزید کو رضی اللہ کہلوایا جا رہا ہے. ارے کوئی لفظوں کو قدردان تو یہاں بیٹھا ہوگا نا. میں ہندوستان کے باہر بیٹھے لوگ میں پوری دنیا دیکھ رہا ہوں. منصوبہ بند سازش کے تحت، حالانکہ یہ خطیب کا جملہ پوری دنیا میں سنا گیا. اب لائیو سن لیں بھائی. جو لوگ یزید کو رضی اللہ کہہ رہے ہیں ذکی بھائی کتنی بار کہیں گے؟ 50، 100، 1000، 10,000، لاکھ، کروڑ، اما اربوں خربوں بار یزید کو رضی اللہ کہو. ہم شیعوں پہ فرق نہیں پڑتا. وہ اس لیے کہ ہر بیٹے کو حق ہے اپنے باپ کی تعریف کرے. ہر بیٹے کو حق ہے. ہر بیٹے کو حق ہے. تو فکر کرو تمہارا باپ حسین ہے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. تھک رہے بھائی، تھوڑی دیر کی بات ہے. لبیک یا زہرا، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. دیکھیں آپ سارے مل کے مجھے دیکھ رہے ہیں نا، مجھے پسینہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے؟ بھائی مولا نے فرمایا ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دینی چاہیے. اور کوئی مجلس کے بعد کہ یہ بات بڑی اچھی پڑی، معاف کریے حضور والا، چائے کی دکانوں پہ بولنا عبادت نہیں ہے، فرشی اعضائے بلائے اہل بیت پہ بولنا عبادت. ابھی وہاں سے نعرہ لگا لبیک یا حسین. آدھا بولے، آدھوں نے آدھا جواب دیا. تمہیں پتہ ہی نہیں میری جان، وہی تو طاقت ہے شیعت کے پاس. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. ہماری 2 طاقتیں ہیں. ایک طاقت کا نام ہے علی ولی اللہ، دوسری طاقت کا نام ہے لبیک یا حسین. تم سمجھے نہیں، کسی خطیب نے اچھا فکرہ کہا ہے کہ 56 ملکوں میں اور ایران میں پہلا فرق تو یہی ہے کہ وہاں علی ولی اللہ نہیں ہے، ایران کے پاس علی ولی اللہ ہے. بھائی میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، ایک بات کو مانو گے میری بات؟ پیچھے والے مانو گے میری بات؟ بھائی پلیز آپ سے میری گزارش ہے، اگر رات میں بھی سویا کرو تو کم سے کم 5 بار کہہ کر سویا کرو لبیک یا حسین. وہ اس لیے کہ جو کہتے کہتے سو جاؤ گے وہی کہتے کہتے اٹھائے جاؤ گے. نہ کیوں؟ کہ وہ اس لیے کہ آواز دے گا جب بھی ہمیں وقت کا حسین، قبروں سے ہم پکاریں گے لبیک یا حسین، لبیک. مل کے لبیک. اچھا جیت رہی ہے. مولا تمہارا والدین کو طول عمر عنایت فرمائے. ایک جملہ کہوں، ممبر کی بلندی سے میں نے دیکھا کوئی بندہ ایسا نہیں جس نے نہ کہا لبیک یا حسین.
آج جولی سادات مظفر نگر یوپی انڈیا کی زمین پر نوید آبدی سے لبیک یا حسین کا ترجمہ بھی سن لو. لبیک یا حسین کا مطلب ہی یہی ہے. مولا جھوٹ بولتے تھے اب نہیں بولیں گے, غیبت کرتے تھے اب نہیں کریں گے, حسد کرتے تھے اب نہیں کریں گے, پڑوسی کا حق کھایا تھا لوٹا دیں گے, بھائی کی زمینیں کھائی تھی لوٹا دیں گے, اما آزا خانوں کی زمینیں کھائی تھی لوٹا. یہ ہے لبیک یا حسین, یہ ہے لبیک یا حسین. آپ کے سننے کو سنا, مولا تمہارے والدین کو طول عمر عنایت فرمائے. آپ سلامت ہیں, آپ کے سننے کو سلامت. میں ایک منزل تک آ رہا ہوں حضور والا, اب چلتے آئیے. یہی تو سمجھاؤ میرے بھائی, حصول رزق کے خاطر ضمیر مت بیچو, وہ پتھروں میں بھی کیڑوں کو پال لیتا ہے. وہ اندھیرے ہی بھلے تھے کہ قدم راہ پہ تھے, وہ اندھیرے ہی بھلے تھے کہ قدم راہ پہ تھے, روشنی لے گئی منزل سے بہت دور ہمیں. کن کن موضوعات پہ پڑھوں میرے بھائی؟ ذکی بھائی میں نے کہا وہ اندھیرے ہی بھلے تھے کہ قدم راہ پہ تھے, روشنی لے گئی منزل سے بہت دور ہمیں. جب غربت کے اندھیرے تھے تو فاقہ 4 بجے ہوتا تھا, آج امیرے کے اجالے ہو گئے تو فاقہ 1 بجے ہونے لگا. کن کن باتوں کو ٹچ کیا؟ اللہ نہ کرے یہاں ایسا ہو, میں دیکھا ابھی قریب ایک منظر لے کے آ رہا ہوں, بس میں ایک محل تک آ رہا ہوں تو جواب آیا مولانا حق بھول گئے. مقتل کا نام ہے مقتل ابھی مخنا, اور ہو سکتا ہے آج کی تقریر یہی تمام ہو, کیونکہ وقت آتا ہے میری ٹرین کا وقت بھی بہت قریب ہو رہا ہے, مجھے اپنی منزل کو طے کرنا ہے. سن لیں, مقتل کا نام مقتل ہے ابھی مخنا. مقتل لکھتا ہے سرکار سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ امام حسین جا رہے ہیں کربلا کی طرف. لیکن چلتے چلتے دوران سفر امام حسین کا قافلہ رکا. میں بہت تھکا ہوں لیکن پڑھ رہا ہوں میرے بھائی, پلکیں نہ جھپکے ورنہ مجلس باؤنس ہو جائے گی. میں موضوع سے ہٹ کے پڑھنے کا قطن آدمی ہے, جہاں بات شروع ہوئی تھی وہی بات تمام ہو جائے. امام حسین کا قافلہ رکا. کیوں رکا؟ مقتل لکھتا ہے سید الشہداء امام حسین علی مقام نے بلند آواز سے فکرہ پڑھا. وہ فکرہ تھا قرآن کی آیت, وہ فکرہ تھا انا للہ وَإِنَّا. جوانوں انصاف سے بتاؤ, اللہ نہ کرے اگر تمہیں پتا چلے تمہارا باپ مصیبت میں ہے تو تم کیسے دوڑو گے؟ کیسے دوڑو گے؟ کوئی اندازہ ہے؟ کوئی اندازہ نہیں. کوئی باپ حسین جیسا نہیں, کوئی بیٹا علی اکبر جیسا نہیں. میں مقتل سنا رہا ہوں. جناب علی اکبر نے بس رفتاری سے اپنے گھوڑے کو دوڑایا. کچھ باتیں خطابت کے اندر سے پہنچاؤں گا. برق رفتاری جانتے ہو جوانوں؟ بجلی کی رفتار. حضور جانتے کیسی رفتار تھی؟ ایسے اکبر نے گھوڑا دوڑایا, اکبر کے گھوڑے کے پاؤں سے نکلنے والی چنگاری تو نظر آئی, اکبر کا گھوڑا نظر نہیں آیا. دوڑایا اور دوڑا کے خدمت امام حسین میں آئے. جولی والوں یاد رکھنا, یہ یعقوب کا یوسف نہیں حسین کا یوسف ہے. اور میں تاریخ سمیٹ رہا ہوں میرے بھائی, اگر آپ میرا ساتھ چھوڑیں گے میں اس کیسے پڑھ پاؤں. یہ یعقوب کا یوسف نہیں. یوسف نے سوچا تھا اتروں یا نہ اتروں, باپ کے احترام میں اللہ نے ان کی صلب سے نور نبوت کو چھین لیا. یہ ہے حسین کا یوسف. جاگنا خدمت حسین میں کا بابا, آپ نے ابھی ابھی فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. بابا جان کیا ہوا؟ امام حسین نے فرمایا اے میرے نور نظر, اے میرے لخت جگر, اے میرے نانا کی شبیہ, اے میرے کلیجے کی ٹھنڈک, اے میرے جوان بیٹا علی اکبر. ابھی ابھی میں محو خواب تھا, دوران خواب میں نے کیا دیکھا؟ ہمارے پیچھے موت آ رہی ہے, ایک کوہرام برپا ہونے والا ہے, جاگیے گا. اور جو ہاتھ اٹھیں گے میں دعا کروں گا مولا
ان اٹھتے ہاتھوں کو جنت البقیع کے مزدوروں میں شمار کرے، اور جن کے نہیں اٹھیں گے ان کے لیے بھی دعا یہی ہے، اللہ ان کا بھی شمار کرے۔ جاگے گا کہا بابا جان کیا ہوا؟ بھائی پلیز مجھے پل کے نہ جھپکے، میرے لال میں نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے پیچھے یہ نور کا خواب ہے، خاک کا خواب نہیں ہے، نعوذ باللہ خاک کی نہیں ہے، امام حسین نور ہے، اور نور کا خواب، معصوم کا خواب حقیقت پہ مبنی ہوتا ہے۔ میرا نور نظر میں نے دیکھا ہمارے پیچھے موت آ رہی ہے، وہ موت ہمارے قافلے کو نکلنے والی ہے۔ امام حسین کا جملہ ختم، جناب علی اکبر آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد کہا بابا آپ امام وقت ہو، آپ کہہ رہے ہو موت آ رہی ہے، بابا وہ کیا آ رہی ہے؟ اگر آپ حکم دے دیں ہم خود وہیں پلٹ جائیں۔ چلتے آؤ چلتے آؤ چلتے آؤ، جملہ سنیے گا، یا میرے بابا جان موت آ رہی ہے، یہی رکتے ہیں، رک کر موت کا انتظار کر لیتے ہیں، لیکن اے میرے بابا جان جتنا وقت ہمیں وہاں پہنچنے میں لگے گا، یا جتنا وقت موت کو وہاں سے یہاں آنے میں لگے گا، ہمارے وہاں پہنچنے سے پہلے پہلے یا موت کے وہاں سے یہاں آنے سے پہلے پہلے بس اپنے بیٹے کو یہ بتا دو کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ جاگ رہا جولی نا، جاگ رہا، کیا ہم حق پر؟ کسی محقق کا فکرہ مجھے یاد آ گیا، سن لیں، میرا فکرہ نہیں۔ سوال کس نے کیا؟ نہیں آپ نہ بولے، پیچھے کو کوئی ایک نوجوان بولے، سوال کس نے کیا؟ جناب علی اکبر نے۔ کس سے کیا؟ امام حسین سے۔ کیا کیا؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ وہاں سوال کیا جناب علی اکبر نے۔ ایک سوال کرے گا نوید آبدی اس جولی کے مجمع سے، تم سارے مل کے مجھے بتاؤ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، امام حسین حق پر تھے یا نہیں؟ نہ بابا نہ، جب تک ایک جوان مل کے نہیں بولے گا نا، ایک لفظ آگے نہیں بڑھاؤں گا۔ بہت دیر ہو گئی پڑھتے پڑھتے بھائی، ہر وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جو ممبر پر خطیب اس میں کتنا دم ہے، کبھی کبھی خطیب یہ دیکھتا مجمع میں کتنا دم ہے، اور جو ابھی تک نہیں بولے کہیں ایسا نہ ہو کہ جناب میسا میں تمار اس سے ناراض ہو جائے کہ میں تو زبان کٹنے کے بعد بھی بولتا رہا، تم زبان رکھ کے خاموش ہو گئے۔ اب بابا یاد رکھنا، یہ ہوتی ہے بڑے لوگوں کی بڑی باتیں۔ نہج البلاغہ میں سب سے چھوٹا قول ہے مولا کا، چچا مولا نے فرمایا بولو تاکہ جی پہچانے جاؤ۔ جنہوں نے ابھی تک سوال کا جواب نہیں دیا، یاد رکھنا، اخلاق ایک دکان ہے، زبان اس کی چابی ہے، جب تالا کھلتا ہے تب پتہ چلتا ہے دکان کوئلے کی ہے یا ہیرے کی ہے۔ بھائی وہاں پوچھا جناب علی اکبر نے، میں نے پوچھا جولی سادات اس موجودہ مجمع سے، آپ بتائیے امام حسین حق پر تھے یا نہیں؟ ہے یا نا؟ اچھے بولو۔ بابا کمال ہو گیا، کمال۔ پورا مجمع کہہ رہا ہے کہ امام حسین، میں کہوں گا اے شہزادہ علی اکبر، جو بات آپ کے غلاموں کو پتا ہے، کوئی دائیں بائیں مت دیکھیے گا، کیونکہ جھانکنے کی سب سے بہترین جگہ خود کا گریبان ہے۔ چلتے آؤ چلتے آؤ، اے شہزادہ علی اکبر، جو بات آپ کا مرثیہ پڑھنے والے جوانوں کو پتا ہے، یہ نوحہ پڑھنے والے جوانوں کو پتا ہے، آپ کا تابوت اٹھانے والوں کو پتا ہے، کیا آپ کو نہیں پتا تھی کہ حسین حق پر ہے یا نہیں؟ بہت آہستہ پڑھوں گا، کوہرام برپا ہوگا، جاگنا۔ عجب نہیں جناب علی اکبر آواز دے، نوید آبدی پتا مجھے بھی تھا، پتا مجھے بھی تھا، لیکن میں نے کربلا پہنچنے سے پہلے پہلے راستے میں سوال کر کر بنو امیہ کے بکے ہوئے مورخوں کے منہ پہ تالا لگا دیا۔ جاگو، آپ کے اٹھتے ہوئے ہاتھ میری خطابت کو نہیں، جناب علی اکبر کو سلامی دیں گے اگر حق تم تک پہنچ گیا۔ کہا میں نے کربلا پہنچنے سے پہلے پہلے راستے میں سوال کر کر بنو امیہ کے بکے ہوئے مورخوں کے منہ پہ تالا لگا دیا، اور کربلا پہنچنے سے پہلے پہلے راستے میں اعلان کر دیا
کہ دنیا والوں دیکھو میں حسین کا ساتھ اس لیے نہیں دے رہا کہ حسین میرا باپ ہے. یہی تو مجلس ہے. بلکہ حسین کا ساتھ اس لیے دے رہا ہوں کہ حسین حق پر ہے. اے جولی کے جوانوں، جناب علی اکبر نے تمہیں پیغام دیا ہے، خبردار رشتہ داری کی بنیاد پہ رشتہ داروں کا ساتھ نہ دینا، حق کی بنیاد پہ رشتہ داروں کا. یہ ہے کربلا، یہ ہے کربلا. بس تمام کر دیا میں نے بات کو. اگر آپ کی طبیعت میں گرا نہ گزرے تو میں شیروانی اتار سکتا ہوں، مجھے گرمی بہت لگ رہی ہے. صلوات حضرت محمد علیہ وسلم. دیکھیے لعنت بھیجنے میں بخل بھی کرنا نہیں چاہیے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا یہ زیارت عاشورہ کیا ہے، یہ بڑی بڑی دعائیں کیا ہے. ذکی بھائی جملہ قبول فرمائیں گے؟ قسم خدا کی کچھ جلاوہ شہزادی عطا کرتی ہے. ایک صاحب نے پوچھا مولانا یہ زیارت عاشورہ کیا ہے؟ میں نے کہا تقیہ کے زمانے کا تبرع ہے. صلوات حضرت محمد و آل محمد پر. اور آج تو ہم آزاد ہندوستان میں جی رہے ہیں نا. ہر کسی کو حق ہے اپنے قوم کی لائن آف ڈیمونسٹریشن پڑھے. یہ کوئی اورنگزیب کا زمانہ نہیں ہے، یہ مطلب کا زمانہ نہیں ہے زبانوں کاٹ لیا جائے گا. اور مارو گے بھائی، اگر ہمیں مارو گے تو کون سی نئی بات ہے. مارو، ایک ہی تو جان ہے، بندہ لے لے یا اللہ لے لے. میں کیا کہہ رہا ہوں، اور اللہ جانے کیسے کمبخت ہمیں کیا کہہ کہہ کے مار رہے ہیں. تعجب ہوتا ہے کیا کہہ کہہ کے مار رہے ہیں. ابھی تم نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا پارا چنارا کا؟ سیریا معاف کریے گا، پارا چنارا میں ایک ملعون نے شیعہ کے ہاتھوں کو ایسے باندھا اور نہر میں ڈبو رہا اور کیا کہہ رہا ہو، مارو کافر کو، مارو کافر کو. بھیا گھبرانا نہیں. آج ہمیں وہی لوگ کافر کہہ رہے ہیں جنہوں نے کل ابو طالب کو کافر کہا تھا. ارے بہت تھکے بیٹھو میرے بھائی. شب جمعہ ہے، شب جمعہ میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی. میں دعا کرا رہا ہوں، تم آمین کہو. پروردگار ہمیں ایسا کافر بنا دے جیسا ابو طالب تھا، ان کو ایسا مسلمان بنا دے جیسا ابو سفیان تھا. ہمیں موت آئے ہمارے عقیدے پر، ہمیں موت آئے ہمارے عقیدے پر. میں ممبر سے کروں. پاکستان کے ایک فرد نے مجھے بتایا مولانا جو پارا چنارا میں گھیرا گیا، پارا چنارا میں گھیرا گیا، یہ میڈیا تو بتا رہا ہے کہ نام معاف کریے، آئیڈینٹی کارڈ چیک کیا، پاسپورٹ چیک کیا. انہوں نے بتایا، میں ممبر سے گواہ کے کہا جو سنا وہی پڑھوں گا. انہوں نے کہا مولانا نہ کوئی پاسپورٹ چیک کیا، نہ کوئی آئی ڈی کارڈ چیک کیا، بس اس اتارا کا تمہارا نام حسن گولی مار دی. حسین تم گھبرا کے کیوں سن رہے ہو؟ ابھی نام پوچھ کر ہم کشمیر میں بھی ہمارے بھائیوں کو مارا گیا، ہمارے وطن کے تھے، ہمارے عزیز تھے. تم اب بھی نہیں سمجھے لوگ آئے کہاں سے. میں کیا کہہ رہا ہوں، پارا چنارا کے مومن نے مجھے بتایا مولانا بس اتار رہے تھے. کیا تمہارا نام حسن، زینب، شبیر، علی؟ پیچھے آواز آ رہی نا؟ بہنی بات تو آج سمجھ میں آ گئی نا. دشمنی شیعوں سے نہیں ہے. اور سلو پڑھوں، اور سلو پڑھوں، اور سلو پڑھ دیتا ہوں تاکہ سب تک میری آواز پہنچ جائے. جو انہوں نے بتایا وہی بتاؤں گا. ذکی بھائی دشمنی شیعوں سے نہیں ہے، دشمنی ان ناموں سے جو رکھے گئے ہیں. انہوں نے کہا مولانا قسم ہے ہمیں اپنے ایمان کی، وہ اتنے لوگوں کو مار رہے تھے مگر کسی ایک شیعہ نے بھی اپنی جان بچانے کے لیے اپنا نام یزید نہیں بتایا. ہائے ہائے
شمر نہیں بتایا، خولی نہیں بتایا، ابن زیاد نہیں بتایا، چونکہ ہم جانتے ہیں نام بدل کے جینے میں زندگی نہیں ہے، ان کے نام پہ مر جانے میں زندگی۔ جناب علی اکبر نے تمہیں پیغام دیا، خبردار رشتہ داری کی بنیاد پر رشتہ داروں کا ساتھ نہ دینا، حق کی بنیاد پر رشتہ داروں کا ساتھ دینا۔ مولانا کیا کرے، چچا ہیں، میں سمجھتا ہوں میرے پاس 2.5 یا 3 منٹ بچے ہوں گے غالباً، نہیں میں گھڑی فٹ کر کے آتا ہوں، ٹائم پتا۔ مولانا چچا ہیں، گھر کے خاندان کے، کیا کریں؟ قرآن نے کیا کہا؟ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ پروردگار رسول کے چچا ہیں، اشارے میں کہہ دیتا، نام نہ لیتا، کہ یہی تو میں بتانا چاہ رہا ہوں، سگا چچا ہی کیوں نہ ہو، غلط کرے تو نام لے کے برا کہو، کیونکہ رشتہ داری نبھانے کا نام کربلا نہیں ہے، حق کے ساتھ کھڑے ہو جانے کا نام کربلا ہے۔ جہاں حق ہے وہاں آج ایران کھڑا ہوا ظلم بربریت کے خلاف۔ ہاں اگر کوئی تمہارے دروازے پہ آ جائے تو کبھی یہ نہ کہنا معافی مانگو، کیونکہ وہ اپنی غیرت کے جنازے میں پیر رکھ کے آیا ہے۔ معاف کرنا سیکھنا ہے تو حسین سے سیکھو۔ حمید کہتا ہے مجھے ہر کے آنے پہ تعجب نہیں تھا، بغیر شکوہ کیے حسین کے معاف کر دینے پہ تعجب تھا۔ آئے جناب کیا کہا اور نے آنے کے بعد؟ اور نے حق کو پہچانا ہے نا، کیا کہا اور نے؟ یا حسین ابن علی حلی توبہ، جوانوں جاگو کو سو جانا، کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ امام حسین نے کیا کہا؟ ارے وہ شیعہ کیا جس میں فکرہ یاد نہ ہو، میں نے بھی معاف کیا میرے؟ کبھی تم نے سوچا؟ میں سوال کروں گا، اے علی اکبر و علی اوسط و علی اصغر کے بابا، زینب و کلثوم کے بھیا، اخال کے نہج بلاغہ کے بیٹے، اے فاتح کربلا، ہے ہم شیعوں کی جان، اے میرے مولا، آپ نے یہ کیوں کہا میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا؟ صرف یہ کہہ دے کہ میں نے معاف کیا، بات ختم، فائنل؟ یا صرف یہ کہہ دیتے میرے خدا نے معاف کیا تو بات ختم؟ یہ دونوں جملے کیوں کہے؟ کا نوید آبدی ابھی ابھی ہر جیسا آئینہ میرے پاس آیا ہے، جب میں نے ہر کے مقدر میں پڑی دھول کو صاف کیا نا، تو میں ہر والے آئینے میں دیکھ رہا تھا کسی بڈھے مولوی کے خواب میں یزید آنے والا تھا۔ وقت سے پہلے ساتھ چھوڑ رہے ہو، اور یزید آنے کے بعد یہ کہے گا اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ اچھا جو یہ کہہ رہا ہے معاف کر دیا، جو لوگ یزید کی وکالت کر رہے ہیں ان کے منہ پہ جوتا ہے یا نہیں؟ یعنی کچھ تو ایسا کیا تھا تبھی تو معاف کیا۔ اچھا مولوی صاحب نے کیا کہا؟ یزید نے خواب میں آ کے کہا اللہ نے، جاگ رہے ہو بھائی؟ امام حسین نے کیا کہا؟ میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے معاف کیا۔ امام حسین کہہ رہے ہیں میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ روز 20واں ہے نا مظلوم کربلا کا، امام حسین نے 10 محرم 61 ہجری کو کربلا میں فتویٰ صادر کر دیا، خبردار کبھی کسی جھوٹے کے خواب کا یقین نہ کرنا، ارے جب تک حسین معاف نہ کر دے اللہ بھی معاف نہیں کرتا، جب تک حسین معاف نہ کر دے۔ یعنی روز عاشورہ کا پہلا میسج ہے معاف کر دو۔ تم میں سے ایسے کتنے عزادار ہیں جن کے اندر کلیجہ ہے معافی کا؟ بتاؤ کیسے ہوتے ہیں عزادار؟ ظاہرین بیٹھے، کتاب کا نام ہے موضوعات کربلا،
آج سے 28 یا 32 سال پہلے سرزمین ہے. آج تو کربلا کو لے کر ہنگامہ میں چلو کربلا چلو کربلا، جو قافلے پہ قافلے، خوب قافلے کربلا جا رہے ہیں. اب بعض لوگ کہتے ہیں جب مولا بلائیں گے تب جائیں گے. اسی منزل پہ مجھے میرے بھائی اسی زمین کے بڑے خطیب اہل بیت کرار مولائی صاحب کا فکرہ یاد آتا ہے. وہ کہتے جو یہ کہتے مولا بلائیں گے تب جائیں گے، وہ کہتے کیا تم حبیب بن مظاہر ہو؟ ہر کسی کی قسمت میں حسین کے خط نہیں آتے. سنیں جو کربلا ہو کے آ چکے ہیں. ایک پیغام نوجوانوں نے جولی کے نام نوید آبدی کا بہت سالوں کے بعد آیا. 10-15 منٹ زیادہ کچھ ہو گئے تو مجھے معاف کر دینا. ایک شخص چلا زیارت امام حسین کے لیے. آج اربعین کا وقت آ گیا نا، قافل نکلنے والے. ایران سے ایک شخص چلا زیارت امام حسین کے لیے. بھائی پلیز جو جہاں جس مقام پر ہے اگر باتیں کر رہا پلیز باتوں کو روک دو، سن لو. یہ فکرہ 2 فکرے پڑھوں گا، بہت چھوٹا بن کے پڑھ رہا ہوں. میں بہت سینسیٹیو ہوں، بہت حساس ہوں. اگر میں رو پڑا پھر پڑھ نہیں پاؤں گا، بس آپ سن لیجیے گا. ایران سے چلا. وہ کہتا ہے جب میں سرحد عراق میں داخل ہوا تو رات بہت ہو چکی تھی. میں پردیسی انجان، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کہاں جاؤں، کہاں رات بسر کروں. 32 سال پہلے. آج تو جگہ جگہ موقع لگے ہوئے ہیں. لوگ راستے میں تمہارے لیے دنیا کیا سمجھے کہ حسین کتنا بڑا کریم ہے. وہ لوگ جو حج پہ گئے ہیں ان سے پوچھو، جو کربلا گئے ہیں ان سے پوچھو. حج پہ جاتے ہیں لاکھوں، کربلا میں جاتے ہیں کروڑوں. جہاں لاکھوں جاتے ہیں وہاں پانی بکتا ہے، جہاں کروڑوں جاتے ہیں وہاں پانی پڑتا ہے. کہاں سے لائے گی دنیا حسین جیسا کریم؟ وہ کہتا میں بستی میں پہنچا، میں نے دروازے پہ پہنچ کے تکلمہ کیا، دروازہ کھٹکھٹایا. یہ کہتا اس کو دروازہ کھولنے میں کچھ ٹائم لگ گیا. یہ کہتا اتنے میں نے سامنے والے پڑوسی کے دروازے کو کھٹکھٹایا. سڈنلی اچانک دونوں نے ایک ساتھ دروازہ کھولا اور یک زبان ہو کے پوچھا کہ آپ کون؟ وہ کہتا میں نے ڈرتے ڈرتے کہا انا ظاہر ابا عبداللہ الحسین. اچھا روئیے نہیں بھائی پلیز، جذبات پہ قابو رکھے گلے میں کیجیے. جیسے سنا ظاہر حسین، وہ ہاتھ کھینچنے لگا، وہ پیر کھینچنے لگا. اس نے کہا ہمارے جائے گا، اس نے کہا ہمارے جائے گا. جھگڑے کی نوبت آ گئی. کہا نہیں پہلے میرا دروازہ کھٹکھٹایا تھا. کہا نہیں تو ہوا کیا؟ آیا تو میرے دروازے پر. ایک جھگڑے کی نوبت آ گئی. چوری والوں ایسا لگ رہا تھا دونوں ایک دوسرے کو ماریں گے اور مار کر ظاہر حسین کو گھر لے جائیں گے. جب جھگڑے کا کوئی حل نہ نکلا، جس کا دروازہ پہلے کھٹکھٹایا تھا، میں دیکھوں گا جولی کی زمین پر ایسے کتنے آزادار رہتے ہیں. اگر سچے آزادار ہو تو کل کی صبح فیصلہ کرے گی کتنے مقدمے عدالتوں سے واپس ہونے والے ہیں، کتنے پڑوسی سے ملنے والے ہیں، کتنے بھائی سے ملنے والے ہیں، کتنے دوست سے ملنے والے ہیں. چلے جانا، سر جھکا کے چلے جانا. محلے والے یہی تو کہیں گے تم کو ڈر کے آ گیا. کہنے دینا تم نیت کر کے جانا حسین تیری عزت کے خاطر جا رہا ہوں. اور کوئی تمہارے دروازے پہ آ جائے یہ نہ کہنا معافی مانگو. اپنی عزت کے جنازے میں پیر رکھ کر تمہاری ڈیوڑی تک آیا، یہی اس کی معافی کے لیے کافی ہے. اگر کوئی تم سے بولنا چاہ رہا تو بولنے میں پہل کر دو. اگر وہ کر رہا ہے بولو. وہ جھک گیا، اور کیا چاہیے؟ سنو گے؟ آخر میں پہلے والے پڑوسی نے دوسرے پڑوسی کے کان میں کچھ کہا. جیسے ہی کان میں کچھ کہا مانو پن ڈراپ سائلنٹ، جیسے کوئی بات ہی نہیں ہوئی. دوسرے والے پڑوسی نے کہا لے جاؤ تمہارا شکریہ لے جاؤ. دروازے تک چھوڑنے آیا، پڑوسی کے ہاتھوں کو چوما، پہلے والے گلے سے لگایا، لے جاؤ. یہ ظاہر حسین کو لے کے گھر آ گیا. سامنے کھانا لگایا. کہا تم میرے مولا کے ظاہر ہو، ایک رات کے مہمان ہو، کھانا کھا لو. کہا نہیں. کہا پہلے یہ بتاؤ تم نے اس کے کان میں کیا کہا؟ کہا نہیں وہ تو ہمارے پڑوس کے معاملات ہیں، اور پڑوسی میں چھوٹی موٹی آپس میں باتیں ہوتی رہتی ہیں. آپ چھوڑیے، آپ تو ظاہر حسین ہیں. ایک رات کے مہمان نے کھانا کھائیے، سو جائیے، صبح چلے جانا. کہا نہیں. کہا تو اتنے جھگڑے پہ آمادہ تھا کہ تمہیں مار کے مجھے لے جاتا. آخر تم نے اس کے کان میں ایسا کیا کہہ دیا؟ کہا نہیں چھوڑیے.
وہ چھوٹی موٹی بات ہماری آپس کی تھی، ختم ہو گئی. آپ ایک رات کے یہ سوچ رہا تھا کہیں مجھے لوٹے گا تم، کیا تم تو نہیں کرے گا، سامان تم لوٹے گا. لیکن قسم خدا کی عزاداروں، مومنوں، ماتمداروں، معاملہ قیامت کا تھا. معاف کریے میں لفظ غلط کہہ گیا، معاملہ قیامت کا نہیں تھا. اگر قیامت بھی آ جاتی، قیامت چھوٹی تھی، واقعہ بڑا تھا. کلیجے پہ ہاتھ رکھنا اپنے. کہانی بتاؤ کیا کہا؟ کہانی کرنا ہی نہیں چھوڑیے. آپ ظاہر حسین ہیں، کہا تم میں اسی حسین کا واسطہ جس کا میں ظاہر ہوں. بتاؤ کان میں کیا کہا؟ زمین پر بیٹھ گیا، دونوں ہاتھوں سے ماتم کرنے لگا، بالوں کو نوچنے لگا، رو کے کہتا ہے اگر میرے مولا کا واسطہ نہ دیتا مر جاتا، کبھی نہ بتاتا. کیا بتا کان میں کیا کہا؟ کہا وہ میرا پڑوسی جو تم مجھ سے جھگڑے پہ آمادہ تھا اور تمہیں لے جانے کے لیے ضد کر رہا تھا، اس نے میرے 24 سال کے جوان بیٹے کا قتل کر رکھا ہے اور 40 کے کچھ دنوں کے بعد اس کو سزا ہونے والی ہے. میں نے اس کے کان میں بس اتنا کہا ظاہر حسین مجھے دے دے، بیٹے کا خون معاف کر دیا. یہ صبر و مثابرت، یہ استقامت، یہ استقلال، یہ مزاحمت، یہ زندہ دلی کون سکھا رہا ہے؟ حسین اور حسین اور بس حسین، جس کے نام پہ معاف کیا جا رہا ہے. آج اسی کے بچوں کا 20واں، آج اسی کے اصحاب کا 20واں ہے. تمہارے گھر میں ایک 20واں ہو جائے یا ایک 40واں ہو جائے، تمہارا سونا اٹھنا بیٹھنا دشوار ہو جاتا ہے. جتنے بیٹھے ہو نا، جتنے جوان مجھے سن رہے ہیں، اللہ نے آپ سب کو بہنیں دی ہیں. کسی کو ایک بہن، کسی کو 2، کسی کو 4. اب بہت سے بھائی ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے اپنی بہنوں کی شادی جولی کے باہر بھی کی ہوگی. اب بہت سے ایسے ہوں گے جنہوں نے مظفر نگر بھی باہر کی ہوگی. اے رونے والا، اللہ نہ کرے پردیس میں کسی کی بہن کو پتہ چل جائے کہ اس کا بھائی مر گیا. بہن سر پہ چادر رکھ کے دوڑ جاتی ہے، اور جب بہن بھائی کے جنازے پہ آتی ہے، گھر والے کیا کہتے ہیں؟ بیٹا اب آئی گئی ہو تو 40واں کر کے جانا. رونے والوں، ہماری بہنیں تو ہمارا 40واں کر کے جائے، اور حسین کی بہن 11 محرم گزارا جا رہا. سیدزادوں کی بستی ہے نا، جان تو کیسے گزارا گیا؟ میں کبھی نہ پڑھتا. جب زینب 8 ربیع اول روز جمعہ مدینے لوٹ کے آئی نا، نانا زینب کی قبر پہ آئی، زینب نانا کی قبر پہ آئی، اور آنے کے بعد کہتی ہے نانا زینب سب بھول جائے گی، مگر ایک مصائب ایسا ہے جو زینب کبھی نہ بھولے گی. کا کون سا مصائب؟ کا نانا مجھے میرے ماجار کے لاشے سے ایسے گزارا گیا جیسے وہ میرا کچھ لگتا ہی نہ تھا. آواز گریہ بلند ہو گئی. اللہ تمہاری آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. آپ تو روتے بھی خوب ہو، آپ کا گریہ تو پوری دنیا میں مشہور ہے. اے رونے والوں، جب رویا کرو تو اپنے چہرے کی پرواہ نہ کیا کرو، کیونکہ تمہارے بگڑے ہوئے چہرے زہرا کو بہت اچھے لگتے ہیں. اور جب بھی رویا کرو بلند آواز سے رویا کرو. وہ اس لیے کہ جب تم بلند آواز سے روتے ہو، ہمارا چھٹا امام مصلی پر دعائیں دیتا ہے. جزاک اللہ. آواز گریہ بلند ہے. اللہ تمہاری بہنوں کے پردے کو سلامت رکھے. میں زیادہ طویل مسائل نہیں پڑھ پاؤں گا. ابھی گزرا ہے نا یوم سجاد، 25 محرم تمہاری بستی میں. تم نے بہت گریہ کیا نا. آپ صاحبان اولاد بیٹھے نا، اللہ نے بیٹیاں دی ہے نا آپ کو. میں نے آج سویا میں زہرا کے گھر میں کتنے، 1 2 نہیں بتاؤں. آج 80 برس کا سویم زہرا کے گھر میں، آج 67 برس کا سویم زہرا کے گھر میں، آج 57 برس کا سویم زہرا کے گھر میں ہے.
آج 48 برس کا سویم زہرا کے گھر میں ہے، آج 44 برس کا سویم زہرا کے گھر میں ہے، آج 39 برس کا سویم زہرا کے گھر میں ہے، آج 35 برس کا سویم زہرا کے گھر میں ہے، آج 33 برس کا سویم زہرا کے گھر میں ہے، آج 28 برس کا سویم زہرا کے گھر میں ہے، آج 27 برس کا سویم زہرا کے گھر میں ہے، آج سننے رونے والوں، ہمارے ماتم ہو رہا ہے نا، ہم خوب ماتم کر رہے ہیں نا. سویم گزر گیا، 10واں گزر گیا، 20واں گزر گیا، ابھی 40واں بھی آئے گا نا، ابھی 40 بھی آئے گا نا. ماشاءاللہ ہمارے ہاں کے جوان چولی کے اچھا کرتے ہیں. آج 20واں ہے نا، آج کیسے 20ویں زہرا کے گھر میں تمہارا کلیجہ نہیں پھٹر ہونے والوں. میں پڑھتا جا رہا ہوں، میں نے کہا سویم گزر گیا، 10واں گزر گیا، آج 20واں آ گیا. ابھی تک میں سویم کہہ رہا تھا، 10واں کیسے کہوں؟ بس 20ویں کا لفظ سن لو، میں بات کو سمیٹ دوں. آج 23 برس کا 20واں زہرا کے گھر میں ہے، آج 18 برس کا 20واں زہرا کے گھر میں ہے، آج 13 برس کا 20واں زہرا کے گھر میں ہے، آج 9 برس کا 20واں زہرا کے گھر میں ہے، آج 7 برس کا 20واں زہرا کے گھر میں ہے. اے رونے والوں، میں کیسے پڑھوں؟ آج 6 مہینے کے بچے کا 20واں. ہاں جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. میں سمجھتا ہوں میری پردہ دار بہنیں بھی مجھے سن رہی ہے نا، میری بہنوں تک بھی آواز جا رہی ہے نا. اللہ نہ کرے کوئی بہن ایسی سن رہی ہو جس نے اپنا بچہ کھویا ہو، مجھے معاف کر دینا. اے میری بہنوں، تم نے اپنے بچوں کو دودھ اگلتے دیکھا ہوگا، ارے رباب نے خون اگلتے ہوئے. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. اللہ اللہ تمہاری آوازوں پر رحمت نازل کرے. ایک فکرے کا مجھے سہارا لینا ہے کیونکہ اعلیٰ معنی ہے نا. ایک مسائب کی فرمائش کی ہے نوجوانوں نے، میں مسائب پڑھنے کی کوشش کروں گا. کاش کہ میں پڑھ لے جاؤں، تم سن لے جاؤ. 5 سے 6 منٹ کے مسائب ہوں گے. آیت اللہ وحید خراسانی نے درس کے دوران اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کربلا کے سب سے بڑے بہادر کا نام کیا ہے؟ سارے شاگردوں نے مل کے کہا سرکار وفا مولا عباس. وحید خراسانی نے سر سے امامہ اتار کے زمین پہ پھینکا، کہا عباس نہیں سید سجاد. کہا کیسے؟ کہا جو منظر عباس کا کٹا ہوا سر نو کے نیزہ سے دیکھ نہ سکا وہ سید سجاد. جزاک اللہ جزاک اللہ. نا 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 نا، یہ جو نوجوان کھڑے ہیں نا، تم نہیں رو رہے، نہیں آتا رونا، سروں کو جھکا لو. پیچھے والوں تم بھی نہیں رو رہے، تم نہیں روتے نا. میں نہیں پڑھتا مسائل، قسم خدا کی نہیں پڑھتا مسائل. جو نہیں رو رہے میرے سوال کا جواب دو گے؟ مجھے یہ بتاؤ، اگر کوئی تمہارے سامنے تمہاری بہن کو تماچے مارے، تمہاری ماں کو تماچے مارے، کیسے برداشت کرو گے؟ یہ کلیجہ سید سجاد. میں نے یہ مسائل اس لیے پڑھ دیے، یہ بارگاہ مولا سجاد ہے، میرا مولا مجھے سن رہا ہے. بس آخری فکر مسائل بھی سن لیں، میں مجلس کو تمام کر رہا ہوں. جب آپ لوگوں کو اتنا بھروسہ ہے، بیماری آئی علم پکڑ لیا، پریشانی آئی علم پکڑ لیا، اولاد پہ آفت آئی علم پکڑ لیا، جب تمہیں اتنا بھروسہ ہے، اہل حرم کو کتنا بھروسہ ہوگا؟ میں بتاؤں، میں نے روایت پڑھی نہیں ہے، میں نے اپنے استاد سے سنی تھی، میں سن کے آپ تک پہنچا رہا ہوں. میں ممبر کی بلندی سے کہہ رہا ہوں، ممبر کی بلندی سے، مولا گواہ ہے. جب جو جہاں مجھے سن رہا ہے، جوانوں سنو، میں اپنی دل کی بات کر رہا ہوں. ذکی بھائی، جب میں بہت زیادہ پریشان ہوتا ہوں نا، میں 2 رکعت نماز حج پڑھتا ہوں، اس کے بعد مصلی پہ بیٹھے بیٹھے ان مصائبوں کو پڑھتا ہوں. مولا امام حسین گواہ، مولا عباس گواہ ہے، میری پریشانی اسی دن دور ہو جاتی ہے. ان مصائبوں کو آپ یاد کر لیں. میں نے کہا نا آج 72 کا 20واں ہے نا، 72 کا 20واں ایک طرف، یہ 20واں جو میں پڑھنے جا رہا ہوں اس پہ 72 قربان ہو گئے. آخری فکر مسائل کے جب دربار حضرت امیر مختار میں حمید ابن مسلم کو لایا گیا
اور حمید سے پوچھا گیا یہ بتا تو نے کربلا میں کیا دیکھا؟ کہ حمید میرے سامنے زہرا کے لال کو پیاسا ذبح کر دیا گیا. تمہارا کلیجہ نہیں پھٹتا؟ اس سے بڑے بھی مصائب ہوں گے. سادات کی بستی ہے، سکت بیٹھے ہیں. کیا میں کھل کے پڑھوں؟ نہ اگر مجھے مصائب جولی میں کھل کے پڑھنا پڑے میں سادات کی توہین سمجھتا ہوں. میرے سامنے حسین کو پیاسا ذبح کر دیا گیا. آگے بڑھ کے کہا مختار میرے سامنے عباس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ٹکڑے. ہاں ایسے 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 رویا جاتا ہے، ایسے رویا جاتا ہے. یہی حق کے ذریعہ ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. بے شک جو امیر بن کے آیا ہے نہ روئے، یہ غریبوں کا بیسواں ہو رہا ہے. میرے سامنے جوان کے سینے سے برچی کا پھل نکالا، میرے سامنے اصغر کا خون بنا. حسین آپ کا غم کتنا نفسیاتی ہے، ذرا سی بات بہت دیر تک رلاتی ہے. آگے بڑھ کے مختار نے کہا حمید تو کربلا کا وہ ستم بتا جس کو دیکھ کر تو خود گھبرا گیا ہو. کہا مختار تم حسین والے ہو، مر جاؤ گے. اللہ جانے چولی والوں کیسے ماتم کرو گے. مختار نے آگے بڑھ کے کہا حمید اب کربلا کے بعد جینے کا فائدہ کیا ہے؟ اب میرے کلیجے میں طاقت نہیں. میں نے 2 جملے مصائب کے چھوڑ دیے. یہ مولا عباس کا علم ہے، میں ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں. میرے کلیجے میں طاقت ہوتی میں پڑھتا. میں نے 2 مصائب کی فکر چھوڑ دیے. بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں. کہا مختار سن، جب خیام حسینی لٹ گئے بس 2 جملوں کے بعد علم آ جائے گا. انشاءاللہ بہت گریا کریں گے. جو جہاں جس مقام پر ہے مل کے پرسا دینا ہے اور کوشش کرنا. جو بزرگ ہے نا وہ پہلے علم کو چن لے. جوانوں ہر جگہ جذبات سے کام نہیں لیا جاتا. ظاہر میں ان بزرگوں کی عمر کم ہے، تمہاری زندگی تو بہت ہے. اللہ ان بزرگوں کو طول عمر عنایت فرمائے. کوشش کرنا بزرگ پہلے علم چوم لے. جوانوں اپنے اپنے گھر کے بزرگوں کے لیے دعائیں مانگنا. بس زندگی سے کیا چاہیے؟ پروردگار اگر ہم میں سے کسی کی زندگی سال ختم ہو رہی ہے اتنی بڑھا دے اگلے سال یوسف زہرا کو ہم مل کے رو لیں. آخری فکر ہے کا مختار پہلے کلیجے پہ ہاتھ رکھ لے. مختار نے یا حسین کہہ کے کلیجے پہ ہاتھ رکھا. کہا مختار سن، میں نہر فرات کے کنارے ٹہل رہا. میں نے کیا دیکھا؟ 4 سے 5 سال کا بچہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے نہر فرات کی طرف دوڑتا ہوا چلا رہا ہے. اللہ اکبر چلا آ رہا ہے. مختار میں زمین پر لیٹ گیا کہ وہ بچہ مجھے دیکھ نہ پائے. عجب اس بچے نے مجھے دیکھ لیا. وہ بچہ کہتا ہے ظالم کھڑا ہو جا. مختار میں کھڑا ہو گیا. اس بچے نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو جوڑا. ارے فکرہ تھا ظالم اگر کوئی سوال کروں تماچے تو نہیں مارے گا. اللہ تمہاری آوازوں پر رحمت نازل کرے. جزاک اللہ. ہمارے استاد پڑھا کرتے تھے، سن لیں. میں نے اپنے استاد سے سنا. بچے نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو جوڑا. کہ ظالم اگر کوئی سوال کروں تماچے تو نہیں مارے گا. کہ سوال کر کوئی تماچا نہیں ماروں گا. کہ بس مجھے نہر فرات کا راستہ بتا دے. علم آنے والا 2 جملوں کی زحمت ہے. جزاک اللہ. کہ نہر فرات پر جا کر کیا کرے گا؟ کہا وہاں میرا چچا عباس سو رہا ہے. ہمارے استاد پڑھا کرتے تھے اس نے مولا عباس کو چچا کہا ہے. بچے کا نام نہیں ملتا، یعنی یہ بچہ مولا عباس کے بھائیوں میں سے کسی کا بیٹا ہے. جو چچا کہہ کر پکار رہا ہے کہ مجھے نہر فرات کا راستہ بتا دے. کہ نہر فرات پر جا کر کیا کرے گا؟ کہا وہاں میرا چچا عباس سو رہا ہے. آخری فکر ہے مجلس تمام. کہ وہاں جا کر کیا کہے گا؟ کہ جو کہنا ہے اپنے چچا سے کہنا ہے، میں تجھے نہیں بتاؤں گا. مختار بچہ آگے آگے چلا. پھر میرے دل میں خیال آیا چلو آگے چل کے سنے بچہ کہتا کیا ہے. میں سوچ رہا تھا 4-5 سال کا بچہ ہے. آخری جملہ یہی کہے گا تماچے مارے گئے، تازیانے مارے گئے، کھانا نہیں ملا، پانی نہیں ملا. اس فکرے کے بعد مختار 7 بار بے ہوش ہوا ہے.
تم جانو علم والا جانے تم کیسے پوچھا دو گے. آخری فکر ہے جنہیں رونا نہ آئے نا جب علم آئے تو معافی مانگنا. اور ہمارے استاد پڑھا کرتے ہیں کہ جو نہیں روتے نہ رونے کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان سے گناہ زیادہ ہو جائیں اس سے حسین پہ رویا نہیں جاتا. اے رونے والوں مصائب حسین ہے معافی مانگو اللہ سے. پروردگار اگر ہم سے کوئی گناہ ہو گئے تو معاف کر دے حسین پہ رونے کی توفیق دے دے. آخری فکر ہے مختار بچہ آگے آگے چلا. میں سوچ رہا تھا بچہ یہ کہے گا کھانا نہیں ملا پانی نہیں ملا تماچے مارے گئے تازیانے مارے گئے. سروں کو اٹھا مجھے دیکھو مختار میں نے کیا دیکھا. وہ بچہ نہر فرات کے کنارے ایک بے بازو والی لاش پہ آیا. ماتم 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 سینے پہ ہاتھ رکھو. کیا فائدہ ان بازوؤں کا جو مصائب مولا عباس پہ سینے پہ نہ آئے. آخری فکر ہے مختار میں کیا دیکھا. وہ بچہ ایک بے بازو والی لاش پہ آیا. میں سوچ رہا تھا بچہ ہے یہ کہے گا کھانا نہیں ملا پانی نہیں ملا بس اس فکر کے بعد علم آ جائے گا. مختار میں نے کیا دیکھا اس بچے نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ عباس کے سینے پر رکھے سینہ ہلایا ہلا کے کہتا ہے اے چچا جلدی چلو قیامت ہو گئی. اے چچا جلدی چلو. اے چچا پھوپھی زینب بے ردا ہو گئی. پھوپھی زینب بے ردا ہو گئی. اے چچا چل کے الگ چادر دلا دو. عجب نہیں عباس کا لاشا کبھی تائی کربٹ کبھی تائی کربٹ. اے میرے بچے اگر یہ حاصلہ مولا یا حسین یا حسین یا حسین